سورہ نساء آیت نمبر 35۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم لوگوں کو ان میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف کا یا آپس میں جھگڑے کا ڈر ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم بھیجو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں باہم اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اتفاق فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والے ہیں اور بڑی ہی خبر ہیں، باخبر ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی حاکمیت کو اور اس حاکمیت کی جو وجوہات ہیں اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد نیک عورت کے اوصاف کو بیان کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خامن کی اطاعت بھی کرتی ہے، اور خامن کی عدم موجودگی میں اس کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر جو عورتیں نافرمان ہوں ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے اس کا بھی طریقہ بیان کر دیا کہ سب سے پہلے ان کو نصیحت کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اور پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کا بستر ان سے الگ کر دیا جائے، ان کے خوابگاہوں کو الگ کر دیا جائے۔ پھر بھی اگر وہ ان کے اندر سدھار نہ آئے تو آخر میں یہ کہ ان کی پٹائی کی جائے، ان کو مارا جائے، لیکن یہ مارنا اس طور پر نہ ہو کہ ان کے ہڈی وغیرہ، بازو وغیرہ، ٹانگ وغیرہ توڑی جائے، بلکہ اس طور پر ہو کہ جس سے اس کی اصلاح ہو سکے، جس کے متعلق فرمایا تھا کہ جسم کے اوپر ایسے کوئی زیادہ نشانات بھی نہ پڑے۔ آج کی اس زیردست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر مندرجہ بالا جو تین سٹیپ بیان کی ہیں، اگر اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی مصالحت کی شکل نہ نکلے، آپس میں موافقت نہ ہو، آپس میں ہم آہنگی نہ ہو، رہن سہن نہ ہو، تو اگلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان کیا ہے،
وہ سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم لوگوں کو محسوس ہو، یہ ڈر ہو کہ ان کا جو نزاع ہے، ان کا جو اختلاف ہے، ان کا جو افتراق ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور کوئی مصالحت کی صورت فی الوقت نظر نہیں آ رہی، آپس میں انہوں نے جو کرنا تھا وہ بات نہیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور سلوشن بیان کر دیا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ اب کوئی ایک مصالحاتی کمیٹی تشکیل دے دی جائے، اور وہ جو مصالحاتی کمیٹی ہے اس میں سے کیا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو ذی استعداد ہو، جو معاملات کو سمجھنے والا ہو، جو عورت کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو جائے اور ایک اسی طریقے سے مرد کے خاندان میں سے ہو جائے، اور یہ دونوں باہمی یہ دونوں جو مصالحتی کمیٹی جو بنی ہے 2 افراد پر مشتمل، یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ مرد اور عورت کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ بھئی اصل مسئلہ کیا ہے، کہاں سے بات چلی اور کہاں سے ہوتے ہوتے کدھر تک آ گئی ہے، تو ان کے درمیان میں وجہ نزاع کیا ہے، لڑائی کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، اس سبب کو کیا کر دیا جائے، دور کیا جائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے خامن سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ جی میرا خیال نہیں رکھ رہا، یہ میرے اوپر اس طریقے سے خرچ نہیں کرتا، اس طریقے سے میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا جس طرح یہ اپنے والدہ کی یا اپنی بہنوں کی یہ پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اس طریقے سے عزت نہیں ملتی، یا یہ میری رہائش جو ہے، میرا گھر جو ہے یہ الگ ہونا چاہیے، میں الگ سے سیپریٹ رہنا چاہتی ہوں، وغیرہ ذالک اس قسم کی ہوتی ہیں، تو اس کو دیکھا جائے۔ بسا اوقات جناب اللہ مرد کو ہو جاتا ہے کہ وہ مرد کو بھی عورت سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ ہر وقت کیا کہتے ہیں اپنا بازار تو جانا ہو تو یہ بڑا بن سنور کے نکلتی ہے، باہر نکلنا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو تب تو جناب اللہ اس کا میک اپ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور میرے سامنے ایسے جیسا گھر کی کوئی ملازمہ یا نوکرانی ہو، کیا میرا حق نہیں ہے، وغیرہ ذالک اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہے، اور جو بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بڑی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا سب سے پہلا جو سلوشن دیا، آپس کے اندر گھر کی بات گھر کے اندر رہے، آپس میں ہی اس کو نبیڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، آپس میں ہی اس کو نبیڑ دیا جائے، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ پہلے طور پر خامند یہ کر لے، اس کو نصیحتیں کر لے، اور اگر نصیحت سے باز نہ آئے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ سے باز نہ آئے، تو پھر اس کا اپنا اس کے ساتھ تعلق، ازدواجی تعلق ایک طرح سے ختم کر لے، وقتی طور پر ختم کر لے، اپنا بستر الگ کر لے، خامند دوسرے کمرے میں جا کر سو جائے۔ اگر بیوی جناب سمجھدار ہوگی، اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ مجھ سے آج میاں روٹھے ہیں، نہیں پھر پٹائی، یہ اگر نہ ہو تو پھر اگلی صورت کیا ہے کہ پھر پنچایت کی طرف، مصالحتی کمیٹی کے طرف کیا ہے جایا جائے، اور وہاں پر دونوں خاندان کے طرف سے ہو، لڑکی کے خاندان کی طرف سے بھی اور لڑکے کے خاندان کی طرف سے۔ اب یہ جو دونوں مرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ یہ دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں کہ جی ہم نے کوئی نہ کوئی سلوشن نکال کر چھوڑنا ہے اور یہ رشتہ آپس میں برقرار ہے، ٹوٹے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی جوڑ کی صورت ضرور ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دیں گے، اور کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کر دیں گے۔ اور اگر یہی دونوں شرارتی ہوئے، لگائی بجھائی کرنے والے ہوئے، تو پھر معاملہ ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ جا کر اسی بات نہیں جی یہ بس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، نہ لڑکی ادھر رہے گی، لڑکے والے کہیں جی ایک ایسا فلان ٹنگان ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، معاملات ختم ہو جائیں گے، بجائے وہ جو بات بن سکتی ہے اور عموماً بن بھی جاتی ہے، اس کا اینڈ کیا ہوگا، پھر وہ طلاق کی شکل یا اس طریقے سے ہوگی، اس شکل کے اوپر۔ تو محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصالحاتی کمیٹی ہوگی یہ با اختیار ہوگی، یہ با اختیار ہوگی، ان کو ہر طریقے سے کیا کیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آپشن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ہوا کہ جب
کیا کہتے ہیں، ایک صحابی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی دو بیویاں تھیں، ان کی بھی آپس میں کوئی کھٹ بٹ چلتی تھی۔ ایک اور شخص تھا، اس کی بھی دو بیویاں تھیں اور ان کی بھی آپس میں نہیں بن رہی تھی۔ تو وہ شخص کیا کہتے ہیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر گیا، مل کر گیا، کوئی ہو سکتا ہے آپس میں دکھڑا سکھڑا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں فلاں آدمی سے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، تم جو ہے اپنی دوسری بیوی کے پاس سے ہو کیا آ رہے، اور یوں ہے اور ویسا آپس میں جناب اللہ ایک فساد سا کیا کھڑا کر دیا۔ اب اس زمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے اس فیصلے کے مطابق ایک ادھر سے مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک ادھر لڑکی کے خاندان کی طرف سے دو آدمی مقرر کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ آپس میں ایسا ان کی کھٹ بٹ چل رہی، یہ نہیں رہنے لگے، ان کا آپس میں کیا کر دیا جائے، تصفیہ کر دیا جائے، جدائی کر دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں، ان کے درمیان میں جدائی نہیں ہونی چاہیے، میں جو قبیلہ عبد مناف ہے ان کے درمیان میں تفریق نہیں ڈال سکتا، کوئی نہ کوئی مصالحت کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرات باتیں کرتے کرتے جب گھر کی طرف آج دیکھا تو وہ میاں بیوی آپس میں ہنسی خوشی کیا ہے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپس میں کوئی وہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا لو بھائی معاملہ ہی کیا ہو گیا، حل ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ تو اگر جناب اعلیٰ یہ ان کے درمیان میں اصلاح کی کوئی ایسی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر یہ آپ کو بات بتائی کہ یہ جو مصالحاتی کمیٹی ہے یہ با اختیار ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی ایسے ہی ایک مرد اور عورت کے درمیان میں جب اس طرح کا نزاع پیدا ہوا تو انہوں نے پھر جب اس طرح ایک حکم لڑکی سے اور ایک حکم کیا کہتے ہیں لڑکے کے خاندان سے مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم کیا ہے با اختیار بناؤ، اختیار دے دو کہ بات کو بن گئی ٹھیک، نہیں تو ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا بس۔ تو لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے جو میرا حکم ہے اس کو فلی اختیار ہے، اس کو پورا اختیار ہے، جو مرضی کرنا چاہے جس طریقے سے۔ جو لڑکا تھا مرد کی طرف سے اس نے کہا جی کہ میری طرف سے اس کو اختیار اس درجے میں ہے کہ کوئی نباہ کی صورت ہوئے، میری طرف سے طلاق کی نہیں، میں کوئی طلاق نہیں دینا چاہتا، میں اپنا ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کو کیا ہے با اختیار بناؤ گے تب یہ کوئی بات بنے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خیر کہ مصالحاتی کمیٹی کے یہ جو دو افراد ہوں ان کو کیا ہے با اختیار ہونا چاہیے اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں جو نزاع ہے اس کی وجہ تلاش کر کے اس کو کوئی نہ کوئی سلوشن کیا ہے دیا جائے اور باہمی اتفاق اور باہمی نباہ کی کیا ہے کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اور اگر بالکل بھی کوئی نباہ کی شکل نظر نہ آ رہی ہو، پتہ چل رہا ہو کہ بھائی نہیں یہ ایسا ہی ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، دونوں کے لیے یہ جناب اعلیٰ یہ درد سر بنے رہیں گے، تو پھر اس وقت کیا ان کے درمیان میں جدائی کیا ہے کر دی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخر فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ یہ جو مصالحاتی کمیٹی ہے یہ بھی اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان سارے معاملات کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں اور ان سے کیا ہے باخبر ہے، جاننے والے۔ اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی کجی ہوگی یا ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی کہ نہیں جناب اعلیٰ لگائی بجھائی کر کے یہ بات ختم کر دی جائے، ایسا کر دیا جائے لڑائی کا، تو اگر وقتی طور پر لوگوں کے سامنے تو نہیں آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے حالات کو بھی کیا ہے جاننے والے ہیں اور ان کے معاملات سے بھی بخوبی کیا ہے واقف ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید نے کتنا آسان سا اور عام فہم سا کیا ہے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر ہم اب اس اصول کے اوپر کریں تو یقیناً انشاءاللہ العزیز یہ کیا خدائی فیصلہ ہے اور دلوں کے حالات کو پلٹنے والی ذات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب ہم ان کے احکام پر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا۔ اور اگر ہمارے ہاں جناب کوئی آپس میں کھٹ بٹ ہوئی نہیں اور بالکل آخری نتیجے پر پہنچ کے لڑکا کہ نہیں جی بس میں نے چھوڑنا، لڑکی کہ میں نے بھی نہیں رہنا ادھر، تو معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ عدالتوں کے اندر چلے جائیں
کسی بھی وکیل سے کسی بھی لائر سے آپ پوچھ لیجئے نا کہ کتنے کیا کہتے ہیں آپ اس میں یہ مقدمات ہیں، تو مین جو مقدمات آپ کو ملیں گے یہی میاں بیوی ازدواجی تعلقات، اور یہ جو ہے میاں بیوی کے جو خاندان کے آپس لڑائی جھگڑا یہی ہے بس۔ کوئی خلع کا، کہیں طلاق کا کیسے، کہیں کیا کہیں بچوں کی کسٹڈی، اور یہ ساری باتیں اسی کے متعلق ہی ہیں۔ اگر ہم اس اصول کو لے کر چلیں تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت اسلوب پیش کیا ہے، سلوشن پیش کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ گھر کا معاملہ ہے تو گھر کی بات گھر کے اندر کیا ہے رہ جائے، اور اس کا بتا دیا کہ میاں اس کو نصیحتیں کر لے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے، یا اس سے دوسرا سلوشن بستر الگ کر لے، یا تیسرا اس کی تھوڑی سی پٹائی کر لے، تو یہ گھر کی بات گھر کے اندر ہی کیا ہے نبٹ جائے گی۔ اگر یہاں پر معاملہ حل نہ ہو تو اگلا سٹیپ دے دیا کہ خاندان کے اندر، کہ پھر کیا ہوگی، گھر کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، خاندان کے اندر ہی کیا ہے معاملہ نبٹ جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر نہیں ہو رہا تو پھر آگے جناب اعلیٰ کیا ہے، عدالت اور قاضی یا اس کے پاس ہے کہ پھر وہ جو فیصلہ کرے پھر آئے گا۔ لیکن ہم پہلا سٹیپ ہی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، عدالتوں کا اور اس کا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج عدالتوں پر اتنا بوجھ ہے کہ وہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے کیا کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ان اسلوب جو عام فہم آسان سا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھروں کو کیا ہے باہمی الفت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔